وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا جو اجرام فلکی میں نے ذکر کیا تھا، شق القمر کا، اور اب ذکر کر رہا ہوں سورج لوٹانا، رد شمس۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود خدائی کے دعوے کرنے والا مارنے اور زندہ کرنے کا مطلب بھی نہیں سمجھا، بے گناہ کو مار دیا اور جو گناہگار تھا اس کو چھوڑ دیا، کہنے کا یہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کی یہ حالت ہے، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا، یہ کیا کہہ دیا؟ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلوا دی۔ جواب نہیں بن پڑا۔ دیکھو انہوں نے ایسی بات کی ہے، کوئی اور نہ مطالبہ کر لے۔ مگر حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے کہہ دیا سورج کو مغرب سے لوٹانا اللہ کا کام ہے، یاد رہے یہ کام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مگر اللہ کی عطا سے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یاد رہے رب نے طاقت دی، انہوں نے لوٹایا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ ہے۔ وادی صحبا جگہ کا نام ہے اور یہ بیت المقدس کا راستہ ہے، مدینہ منورہ سے آگے خیبر کے راستے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی کام سے بھیجا، وہ تشریف لے گئے، ابھی وہ واپس نہیں آئے تھے، عصر کا وقت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، حضرت علی نے ابھی تک نہیں پڑھی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر کو تکیہ پلو بنا کر لیٹنے لگے۔ اسی ٹائم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہنچے۔ انہیں گوارا نہ ہوا کہ آقائے دو جہاں پتھر کو تکیہ بنائیں، آگے بڑھے، حضور میری گود حاضر ہے، اس پہ سر رکھ کر آرام فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خدمت قبول فرمائی۔ مگر میں اپنے سامعین اور ناظرین سے کہوں گا میرے آقا کے لیے کیا کمی تھی، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ نعمتوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے؟ ہم بہت ناشکرے ہو گئے ہیں۔ ہمیں شکر کی ہمیشہ فکر رکھنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عصر نہیں پڑھی تھی اور عصر کے بعد سورج کچھ تیزی سے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کے چہرے پر ملال ہے، گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔
سورج زبان حال سے کہتا ہوا گیا کہ میں اگر غروب ہو جاؤں مغرب میں تو اگلی صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہوں. نماز کے لیے تو یہی نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے، وقت لکھ دیے گئے. اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی. عصر کی نماز کو بیچ والی نماز بھی کہا جاتا ہے، 2 سے پہلے 2 اس کے بعد. حضرت علی سے وہ نماز قضا ہو گئی کہ نماز کی قضا تو ہو جائے گی، آقا کی نیند میں اگر دخل دیا اس کی قضا کیسے ہوگی؟ عشق پر فرض کو قربان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. کو پتا تھا کہ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، پہلے پڑھوا لیتے، بتا دیتے. میری آپ کی سوچ اتنی ہو سکتی ہے جتنی ہے. نتائج کیا ہوں گے، کس کو درجہ ملنا ہے، کیا شان ظاہر ہونی ہے، ہم اس سے واقف نہیں. اعتراض ہی کرنا سیکھا ہے نا ہم نے، سمجھنا نہیں سیکھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز قربان کر چکے. میرے آقا آنکھیں کھولتے ہیں، حضرت علی کا چہرہ افسردہ. کیا ہوا؟ حضور میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا. میرے آقا ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ نماز پہلے تم نے مجھے کیوں پیشکش کی، نماز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. نہیں. مشکل الآثار میں روایت موجود، مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی اور پھر آگے ائمہ نے نقل کیا. میرے آقا دعا فرماتے ہیں، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، بے شک اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں، تیرا کہنا ماننے میں، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے میں تھا. فردد علیہ الشمس، اس پر سورج کو لوٹا دے. یہ کہہ کے حضور نے ہاتھ بڑھایا مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب جیسے بلاتے ہیں واپس آؤ. میرے آقا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، سورج پلٹ آیا، پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی. میرے آقا نے فرمایا اے علی اٹھو، قضا نہیں ادا پڑھو. سورج واپس لوٹا، وقت واپس لوٹا. اللہ کی عطا سے کمال رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو لوٹایا. غور کیجیے، شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ کی عطا سے لوٹایا. حضرت علی سے فرمایا تم نے خدمت کی ہے تو خدمت کے صلے میں کیا نماز قضا نہیں، ادا پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، قوت، شان. اس حوالے سے بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے. میں نے اتنا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو اس کی تفصیل میں سناتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو لوٹایا. آئیے سنیں، اب اس سورج کو ایک مرتبہ روکا بھی تھا. معراج کے سفر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، معراج جسمانی. ابو جہل کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں پہ گیا تھا اور رات رات میں واپس آ گیا. اسے پتا تھا کہ یہ کبھی مسجد اقصیٰ کا سفر انہوں نے نہیں کیا. راتوں رات سفر، واپسی. اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ اعتراض کیوں کرتا؟ جسمانی طور پر بتایا تھا نا کہ گیا ہوں اور آیا ہوں. جسمانی معراج تھی، جاگتے ہوئے ہوئی تھی، بیداری کی حالت میں ہوئی تھی، جسم کے ساتھ ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا، یہ بتائیے مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے؟ مجھے آپ کو مسجدوں میں جاتے ہوئے زمانے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے محلے کی مسجد ہو، خود آپ اس مسجد کی کمیٹی میں ہو، کبھی کھڑکیاں گنی ہی نہ ہو. لازمی بات ہے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کھڑکیاں گننے نہیں آتے، دروازے گننے، پنکھے گننے تو نہیں آتے. اس نے پوچھا
جواب نہ دیتے تو اس کو موقع ملتا. حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا, میں نے کھڑکیاں نہیں گنی, لیکن اس کا سب اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی حضور کے سامنے رکھ دی. وہ سوال کرتا جاتا تھا, حضور دیکھ کے جواب دیتے جاتے تھے. اس نے کہا کہ جی ہمارا ایک قافلہ آ رہا تھا. فرمایا میں راستے میں دیکھا تمہارا قافلہ, کب پہنچے گا؟ فرمایا پرسوں سورج غروب ہونے سے پہلے. بخاری شریف میں ہے یہ, سورج غروب ہونے سے پہلے پرسوں آ جائے. اس نے جب یہ سن لیا تو اب اس کا مقصد تھا کہ نبی کی بات کو کسی طرح جھٹلا دوں, غلط ثابت کر دوں. اپنے کچھ افراد کو اس نے کہا گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ, جاؤ تیز رفتاری کے ساتھ, اور قافلے والوں سے کہو کہ جس رفتار سے چل رہے ہو کہیں 4-5 گھنٹے کہیں آرام کر لینا, ذرا دیر کر لینا. مقصد یہ تھا کہ وہ اس وقت نہ آئیں, دیر سے آئیں, تاکہ یہ کہ بات ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مغرب سے پہلے تو نہیں آئے. ان کی بات کسی طرح غلط ہو جائے معاذ اللہ. اس کی یہ کوشش, اس نے بندے بھیج دیے, روک دیا. ادھر عصر کی نماز ہو گئی, لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کے دور دور تک دیکھ رہے ہیں, دھول نہیں ہے, کوئی قافلے کے آثار نہیں ہیں. کچھ لوگ دور تک گئے بھی, دیکھ کے بھی آئے نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عصر کے بعد سورج ذرا تیزی سے جاتا دکھائی دیتا ہے. صحابہ آئے, حضور دور دور تک قافلے کا کوئی پتہ نہیں اور سورج غروب ہونے والا ہے. میرے آقا نے سورج کو روک دیا. بخاری شریف میں روایت موجود. اشارہ کیا, اس کو دیکھا, اس نے زبان حال سے کہا بس جو حکم. ادھر قافلے کو جو روکا تھا ابو جہل نے, جتنے گھنٹے آرام کے لیے کہا تھا اس نے آرام کیا. اس کے بعد قافلہ چلا. ادھر سورج کو جیسے کسی نے بریک لگا دی ہے. ابو جہل پریشان, کیا ہو گیا آج سورج کو, آگے ہی نہیں بڑھ رہا, کیوں وقت رک گیا ہے؟ سورج رکا ہوا ہے. وہ قافلے والے اس کی, ابو جہل کی ہدایت کے مطابق آرام کر کے جب چلے اور چلتے ہوئے پہنچے, دھول اڑنی شروع ہوئی, غبار آیا, لوگ نظر آنے لگ گئے, شور مچ گیا مکہ مکرمہ میں. قافلہ آ گیا, قافلہ آ گیا, قافلہ آ گیا. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. حضور قافلہ پہنچ گیا. میرے آقا نے سورج کو آگے جانے کا اشارہ فرما دیا, مگر ساتھ ہی ایک بات فرما دی, میرے صحابیوں اگر میں اسے حکم نہ دیتا یہ قیامت تک یہیں ٹھہرا رہتا. وہ آقا, وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے سورج لوٹایا بھی اور سورج روکا بھی, چاند کے 2 ٹکڑے کیے. میرے اور آپ کے ہاتھ ہیں, قوت بھی ہے ان میں, مگر کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ نبی کے کام ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا اصل کام تو اللہ کے ہیں, ظاہر نبی کے ہاتھوں ہوتے ہیں. کون ہے اس کائنات میں جس نے ایسا کیا ہو کہ ڈوبے سورج کو لوٹایا ہو اور اس طرح سورج کو روکا ہو, چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں؟ وہ ایک میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گیا وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عصر اپنے وقت پر ادا کی. اولیاء کے سردار, آج ان سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ان کی قضا نہیں ہوئی کوئی, اور آج ہماری کوئی ادا نہ ہو, کیا ہم اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی خیال ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج لوٹایا بھی گیا، سورج روکا بھی گیا۔ میرے تمام سامعین اور ناظرین اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالی نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں جو مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ یہ اس حوالے سے کہانت کا ذکر ہوتا ہے، دل کی باتوں کا ذکر، ستارے ٹوٹنے کا ذکر، یہ بہت سے شعبے ہیں، مگر میں صرف چند معجزات پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ شجر و حجر، درخت اور پتھروں کی فرما برداری کا بیان، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے معجزات، اور پھر جانوروں کی باتیں، یہ ابھی واقعات میں نے آپ کو سنانے ہیں۔ آج ایک پیغام دے کر گفتگو کو سمیٹ لوں۔ یہ وہی نبی ہیں جب ابو طالب کے پاس تمام قبیلے کے لوگ آئے تھے، خاندانوں کے، کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دے، یہ اگر سرداری چاہتا ہے ہم اسے اپنا سردار بنا لیں گے، یہ مال و دولت چاہتا ہے ہم سونا چاندی جتنا ہے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، کوئی عورت چاہتا ہے اشارہ کرے وہ بھی اسے دے دیں گے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، چچا کی جان اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے، میں اکیلا تنہا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو سب جمع ہو گئے، سنو اس وقت یہ بڑے غصے میں ہیں، جوش میں ہیں، کچھ دنوں کے لیے تبلیغ کا سلسلہ روک دو، ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر کر لینا۔ اور سنو انہوں نے آفر کی ہے، پیشکش، یہ کہتے ہیں تم سرداری چاہتے ہو، یہ تمہیں سردار بنانے کو تیار، دولت چاہتے ہو جو بھی ہے یہ پیش کرنے کو تیار، کسی عورت کو چاہتے ہو کہتے ہیں جی اشارہ کریں وہ بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے، سب کمال رکھنے والے وہ آقا فرماتے ہیں، چچا یہ تو مکہ کے قبیلے خاندان ہیں، دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں جمع ہو جائیں اور میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج کو اور بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، میں اپنا کام پورا کروں گا یا یہ مجھے قتل کر دیں گے، اس صورت میں بھی میری کامیابی۔ ابو طالب کہتے ہیں مجھے اس دن احساس ہوا، میں نے جان لیا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا، یہ میرے نبی کی عظمت، قوت، شجاعت۔ میں نے بات جو آپ کو سنانی ہے وہ تو سن لیجئے، دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج، بائیں ہاتھ پہ لا کر چاند، دونوں کی بات ہوئی ہے نا، یہ تو صرف دنیا کے سرداری اور خزانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تک لے آئے۔ اسی نبی نے اپنے انہی ہاتھوں سے سورج کو بھی لوٹایا، چاند کو بھی دو ٹکڑے کیا، ذرا میں نے جو اشارہ دیا ہے اسے بھی ذرا غور کیجئے کہ یہ باتیں کرتے ہیں، خزانے لا کے ڈھیر کریں گے، یہ کریں گے، ان کی کیا بات ہے، یہ سورج کو لوٹانا یا چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیا،
گویا اللہ کا فرمان محبوب تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع۔ اندازہ کیجئے عظمت رسول کا، شان رسول کا، ان کے کمالات کا۔ اتنے کمال والا نبی، اتنی شان والا نبی، اتنے مرتبے والا نبی کوئی اور ہے؟ ہو سکتا ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اللہ نے ساری کائنات مسخر کر دی تھی، اور کوئی کائنات میں، پوری کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں جس کے لیے کوئی ایسی بات سوچی جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو رکنے کا حکم دیا، وہ رکا، اس کو لوٹنے کا حکم دیا، وہ لوٹا، چاند کو دو ٹکڑے کیا، اس کو جھکنے کے لیے کہا، وہ جھکا، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، اس نے پڑھا۔ جو شق القمر کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف فرمائے۔ قیامت کے دن اس کے لپیٹ کر فنا کر دیے جانے کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح اس رد شمس کا، سورج کا لوٹنا، رجعت شمس کا، اس حوالے سے، یہ سورج کے حوالے سے ایک بات سائنس والے کریں گے، میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے لیکن جواب۔ کہتے ہیں جی سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں، ایک جگہ غروب ہوا، دوسری جگہ چمک رہا ہے۔ یہ آپ کا کہنا، جس نے بنایا ہے سورج وہ اللہ تعالی، اس نے اس کے غروب کا بیان کیا ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہے۔ وجود مثالی کیا ہوتا ہے؟ آپ خواب میں اپنے آپ کو کہیں اور دیکھتے ہیں، وہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، دوبارہ پھر مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا میں قرآن کی آیات اور احادیث پر ایمان نہ رکھوں؟ یہ جو آپ کا سورج جو چمک رہا ہے، وہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ جو چمک رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اس سائنس سے میں اگر سوال کروں، سائنس والے بطلیموس کا حوالہ دے کر چاند کا ذکر کرتے ہیں، اس کی منزلیں بتاتے ہیں، 7 دن، 14 دن، 21 دن، اس کے بعد 28ویں دن کے بعد کیوں بتاتے ہیں؟ کدھر ہوتا ہے وہ؟ یاد رہے یہ رب تعالیٰ کی کائنات ہے، وہ جیسا چاہے تصرف فرمائے۔ ہماری عقلوں میں، ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گرہ ہوگی جو نہیں کھل رہی اور بات سمجھ نہیں آ رہی، ورنہ یہ سب حقائق ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان جاری ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔